السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوید اسپیکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان نوید قمر۔ تو ناظرین، آج یہ ہماری 12 مارچ 2023 کو ہونے والے اسسٹنٹ ایگریکلچر اور اس کے ساتھ بہت سی ان کا جو کلبنگ ٹیسٹ ہوا تھا تو اس کے حوالے سے ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں جو ہے کچھ مزید سوالات جو ہیں وہ اس کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بغیر دیر کیے یہ اپنی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو ایک اور سوال جو ہمارے پاس اس پیپر میں تھا وہ تھا، گریز کا تعلق کس صنف سخن سے ہے؟ یعنی کہ گریز مطلب ایک اردو ادب کی ایک صنف ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کس صنف سخن سے ہے؟ تو یہ قصیدہ کی ایک صنف ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ایک اردو کا ہی کوشچن تھا کہ چراغ رخ زیبا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھا اب انہیں ڈھونڈ۔ تو یہ بھائی گرامر کی کس روح سے کس صنف سے یہ تعلق رکھتے ہیں؟ تو یہ میں نے کافی تلاش کیا ہے، لیکن مجھے تو اس کا آنسر جو صحیح وہ نہیں ملا۔ اگر آپ کو اس کا آنسر پتہ ہے تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک کوشچن تھا کہ کیتی بندر جو بندرگاہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے؟ تو یہ اصل میں سندھ میں ہے، ٹھٹھا ڈسٹرکٹ میں یہ واقع ہے۔ اس کے بعد ایک کوشچن تھا کہ انجمن حمایت اسلام لاہور، اس کا قیام جو ہے وہ کب عمل میں لایا گیا تھا؟ تو انجمن حمایت اسلام کا جو قیام ہے وہ 1884 یعنی کہ 1884 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس تھا کہ پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ جس ٹیمپریچر پر پانی ابلتا ہے تو اس کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا ایئر پریشر۔ ایئر پریشر کے ساتھ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بھی تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر زمین پر ایئر پریشر اور ہوتا ہے تو یہاں پر پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100 ڈگری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بلندی پر چلے جائیں، یعنی کہ اگر پہاڑ پر آپ چلے جائیں تو وہاں ایئر پریشر کم ہوتا ہے، تو وہاں پانی کا بوائلنگ پوائنٹ بھی جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، پانی جلدی بوائل کر جاتا ہے وہاں پر۔ اس کا کریکٹ آنسر ایئر پریشر تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن تھا کہ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا مولانا شبلی نعمانی۔ اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد مولانا شبلی نعمانی نے رکھی تھی۔ پھر ہمارے پاس انگلش کے کچھ کویشچن تھے کہ کچھ دو الفاظ ہم نے دیے ہوئے تھے، ان میں جو ریلیشن ہے تو آپ وہ آپشن ٹک کریں کہ ان میں بھی وہی ریلیشن ہو۔ تو یہاں پر تھا کیٹ اور کٹن، یعنی کہ بلی اور کٹن، بلی کا جو بچہ ہوتا ہے اسے کٹن کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر تھا وہ تھا کو اور کاف، یعنی کہ کائے کا جو بچہ ہوتا ہے اسے انگلش میں کاف کہتے ہیں بچڑے کو۔ اسی طرح تھا آفٹر اور بیفور، تو آفٹر اور بیفور میں جو تعلق ہے وہی تعلق سکسیسر اور پریڈیسیسر میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ سکسیسر اور پریڈیسیسر جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر تھا۔ اسی طرح ایک اور کویشچن تھا سٹوو اور کوک، تو یہ تھوڑا سوچنے والا تھا، لیکن میرے خیال میں جو اس کا کریکٹ آنسر بنے گا یہ سن اور ہیٹ بنے گا۔ نیکسٹ اسی طرح تھا امبریلا اور رین، کہ امبریلا اور رین میں جو تعلق ہے وہ ان چار جوابات میں سے کس میں ہے؟ تو یہ اس کے آپشن ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، اگر آپ کسی کو اس کے آپشن اور کریکٹ آپشن پتہ ہے تو وہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتا دیں۔ پھر ایک ہمارے پاس ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیریشن کا کویشچن تھا کہ پیپل الیکٹڈ ہم میئر، تو اس کا جو ایکٹیو پیسو وائس کا یہ کویشچن تھا، تو اس کا جو پیسو وائس ہے وہ کیا بنے گا؟ تو اس کا پیسو وائس بنے گا ہی واز الیکٹڈ میئر بائی دا پیپل، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر تھا۔ اسی طرح پالٹری لفظ جو ہے اس کا سینونیم پوچھا گیا تھا، تو اس کا سینونیم ہے انسگنیفیکینٹ۔ اسی طرح ایگریگیس لفظ کا جو ہے وہ سینونیم پوچھا گیا تھا، تو یہ میرے ذہن میں تو نہیں تھا، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ بتا دیجیے گا۔ پھر ایک آسان سا کویشچن تھا کہ حضرت خدیجہ کے اس ملازم کا نام بتائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت پر گیا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر جو گئے تھے ان کا نام میسرہ تھا۔ اردو کے مصادر کس زبان سے ملتے جلتے ہیں؟ تو اردو کے مصادر جو ہیں وہ پنجابی زبان سے ملتے جلتے ہیں۔ اسی طرح ایک تھا کہ بلیو لاگون جو ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو بلیو لاگون یہ آئس لینڈ میں ہے۔
اس طرح تھا گلف آف بوتنیا جو ہے یہ کن دو کنٹریز کے درمیان واقع ہے، تو یہ فن لینڈ اور سویڈن کے درمیان جو ہے وہ واقع ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس تھا کہ اسوائے حسنہ آف پروفٹ جو ہیں یہ کون سی قرآن پاک کی سورہ میں واقع ہیں، تو یہ آپ خود سرچ کر لیجئے گا۔ اسی طرح تھا کہ سائیکلون کا جو مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا سائیکلون کا جو مطلب سینونیم ہے وہ پوچھا گیا تھا، تو اس میں ہوریکین بھی تھا، ٹورنیڈو بھی تھا اور ہائی ویوز بھی تھا، تو یہ مطلب دیکھنا پڑے گا، آپ خود اس کو سرچ کر کے پھر کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تو کوسچنز تھے جو کہ ہم جنرل نالج کے حوالے سے موجود تھے، اور اسی طرح جو میتھمیٹکس کے کوسچن تھے تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے پاس میتھمیٹکس کے کوسچن اور وہ کمپلیٹ سولوشن کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو آپ کو اگر ہماری ویڈیوز یہ پسند آ رہی ہیں اور آپ ہماری اگلی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔